الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله عز وجل والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمته بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله والمستحل حرمة الله والمستحل من عترته ما حرم الله والتارك السنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصديق في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لو سارے۔ اندر کتاب ہے النجابہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی اسم محمد، اللہم صلی علی روح محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی روضۃ محمد، اللہم صلی علی لیل محمد، اللہم صلی علی نہار محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد، اللہم صلی علی ازواج محمد، اللہم صلی علی روضۃ محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی صلاۃ محمد، اللہم صلی علی فجر محمد، اللہم صلی علی ظہر محمد، اللہم صلی علی عصر محمد، اللہم صلی علی مغرب محمد، اللہم صلی علی عشاء محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے معزز محترم اور محتشم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جن احادیث میں نبی اکرم شفیع اعظم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے بغض و عداوت رکھنے سے ڈرایا ہے اور اپنے اہل بیت کی محبت کی تلقین فرمائی ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ میں نے خطبہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ حقیر بندہ ناچیز کو، بندہ لا شیء کو شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث، یہ حدیث مبارکہ
جامع ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث پاک، المستدرک للحاکم میں بھی ہے یہ حدیث پاک، المعجم الکبیر میں بھی ہے جس کو امام طبرانی نے نقل کیا، اور اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی نقل کیا، اور یہ حدیث پاک میرے سامنے حدیث کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، اس میں بھی ہے۔ اس حدیث کی راوی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میری 9 بیویاں ہیں، تو جانتا ہے کہ میں سب سے عدل کرتا ہوں، سب سے انصاف کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے بے عدلی نہیں کی، بے انصافی نہیں کی، مگر تو نے عائشہ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ رکھی ہے۔ یہ وہ عائشہ صدیقہ ہے، یہ فرماتی ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ وہ اماں ہیں جس کو قرآن ہماری ماں بتاتا ہے۔ میں اسی طرح ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ جس ماں نے ہمیں جنم دیا وہ ہماری خاندانی ماں ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ ہماری قرآنی ماں ہے، جسے قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ خاندانی ماں کا گستاخ جہنمی ہے، اور جو قرآنی ماں کا گستاخ وہ سب سے بڑا جہنمی ہے، اور جہنم کے آخری درجے میں جائے گا۔ جو اس ماں کا گستاخ وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، یہودیوں سے بڑا کافر، عیسائیوں سے بڑا کافر، سکھوں سے بڑا کافر، سب سے بڑا کافر وہ ہے جو قرآنی ماں کا گستاخ ہے۔ یہ قاری کی بیٹی قاریہ، یہ عالم کی بیٹی عالمہ، یہ حافظ کی بیٹی حافظہ، طیب کی بیٹی طیبہ، طاہر کی بیٹی طاہرہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، گلشن نبوت کی اندلیبہ، اور میرے محبوب کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ، سب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ اس حدیث کی راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک شاہ الاولاق، سب پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، کہ 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے بھی لعنت کی ہے، اور وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ، ہر اس نبی نے لعنت کی ہے جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہر نبی کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، یہ تو مجھ جیسے گناہگار بندے ہیں جو کبھی اللہ جس کی سن لے کبھی نہ سنے۔ نبی کی تو شان یہ ہے کہ جو فرشوں پہ نبی کہتا ہے اللہ عرشوں پہ قبول فرما لیتا ہے، یعنی کہ یہ 6 بندے ایسے ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے محبوب یعنی حضرت محمد الرسول اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور جس پہ ہر نبی لعنت کرتا ہے۔ اور لعنت کسے کہتے ہیں پہلے میں یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، بولیے اللہ کی رحمت سے، یعنی جس بندے پہ لعنت ہے سمجھو اللہ کی رحمت سے دور ہے، بولیے اللہ کی رحمت سے
اب اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ بولو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے ذات مصطفیٰ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے ذات مصطفیٰ۔ تو میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ 6 بندے وہ ہیں جو اللہ سے بھی دور ہیں، ذات مصطفیٰ سے بھی دور ہیں، اور ہر نبی سے دور ہیں، یعنی ان پر اللہ کی بھی لعنت، حضور کی بھی لعنت، اور ہر نبی کی بھی لعنت ہے۔ اب وہ 6 بندے میں آپ کے سامنے ترتیب وائز ذکر کروں گا۔ اللہ ان 6 بندوں سے ہمارے مسلک کو بھی، ہماری آل اور اولاد کو بھی محفوظ فرمائے، اور اگر ان 6 بندوں میں ہم بخود فی نفسی ہی شامل ہیں تو توبہ کیجئے مرنے سے پہلے، یہ نہ ہو کہ موت کا بلاوا آ جائے اور ہم کل حضور کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوں۔ ان میں حضرات جو سب سے پہلا بندہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزائد فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، یعنی اللہ کی کتاب کو بڑھا دے یا گھٹا دے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، حضور کی بھی لعنت، اور ہر نبی کی بھی لعنت ہے۔ اب اللہ کی کتاب کو بڑھانا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دینا، بدل کے رکھ دینا، خواہ وہ تحریف لفظی ہو یا مانوی ہو۔ پچھلے دن ہمارے اتفاق مسجد جو نواز شریف کی ہے، اس کے سابقہ خطیب سید ریاض حسین شاہ صاحب، اب وہ قرآن کی آیت میں انہوں نے مانوی تحریف کی، تمام علماء نے ان کا رد کیا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا بھی کلپ آ گیا ان کے خلاف، اور مفسر قرآن جناب مولانا محمد طیب نقشبندی صاحب، برہان القرآن تفسیر کے جو مصنف ہیں، ان کا بھی بیان آ گیا ان کے خلاف، اور مفتی راشد رضوی صاحب، ان کا بھی بیان آ گیا، اور مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب، ان کا بھی بیان آ گیا۔ اب انہوں نے تعریف کیسے کی کہ آیت بھی صحیح پڑھی، ترجمہ بھی، بولو ذرا، صحیح پڑھا، مطلب اپنا لیا، معنی اپنا لیا۔ آج کل ٹوٹل روافض اسی منہج پہ چل رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن بھی سامنے ہوگا، اٹھا کے دکھائیں گے بھی صحیح، ترجمہ بھی صحیح کریں گے، مطلب اپنا لیں گے۔ بولیے، مطلب اپنا لیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ریاض حسین شاہ صاحب نے، لال داڑھی والے، کہتے ہیں جی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اللہ حضرت ادریس کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا جی ادریس علیہ السلام کا جو مقبرہ ہے، مزار مبارک ہے، وہ نجف شریف میں ہے، اور مولا علی کا مزار مبارک بھی نجف شریف میں ہے۔ کہتا ذرا مزہ لے کے سنو، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ حضرت ادریس کو فرماتا ہے میں نے تمہیں اس مقام پہ رکھا جس مقام پہ مولا علی کو رکھا۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ نبی کو صحابی کے برابر کر دیا، مولا علی کے برابر، اتنی بڑی تحریف کی قرآن پاک میں۔ اب آیت بھی صحیح، ترجمہ بھی صحیح، اور مطلب غلط بتایا۔ اور جیسے آپ میں سے 3-4 بندے سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا، وہاں بھی سارا مجمع کہہ رہا تھا سبحان اللہ جی، کیا نقطہ دیا جناب، کیا بات ہے۔ کہاں ادریس علیہ السلام، ان کو اٹھا کے مولا علی کے برابر کر دیا۔ عوام بیچاری بولی بالی ہے، ان کو کیا پتا، وہ تو بیچاری سننے آتی ہے، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ مگر یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، مزے کی بات یہ ہے، جس نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے۔
اور اس کا ترجمہ قرآن کا بازاروں میں بک رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی جہاں ادریس تھے اللہ نے اس مقام پہ لے گئے مولا علی کو۔ اب آپ بتاؤ کوئی نبی اور صحابی برابر ہو سکتے ہیں؟ بولو ذرا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ نبی گناہوں سے پاک ہے، صحابی گناہوں سے پاک نہیں، محفوظ ہے۔ نبی کا مقام بلند ہے، صحابی اس سے نچلا طبقہ ہے، اور یہ ادریس علیہ السلام سے جا کے کھڑا کر دیا برابر۔ اس لیے تو ہم ان کو رافضی کہتے ہیں۔ اسی ریاض شاہ کا پچھلے دن بیان آیا کہ ازواج مطہرات نعوذ باللہ اہل بیت میں ہے ہی نہیں ہے، اس نے بیان دیا۔ پھر ہمارے بہت بڑے عالم دین، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور عمر میں برکت عطا فرمائے، کی خیال فوت ہو جانو چیا کھنا آمین، انہوں نے پھر اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا تیرے ورگا چوڑا جڑا اپنے آپ سید کہلواندا ہے، تو اہل بیت وچ نہیں نے، نبی دی ازواج مطہرات اہل بیت وچ ہے نے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حضرت صاحب یہ مفسر قرآن ہے، پچھلے دن قرآن کی آیت غلط پڑھے تھے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور کہہ رہے تھے اس میں شیخوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ آیت ہے اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لفظ ہے ہا، اور یہ کہہ رہے تھے خا شخ، آیت ہی بدل کے رکھ دی اور شخ شخ لگا کے کہہ رہے تھے اس میں شیخوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کنجوس ترین بندے ہیں، شیخہ دی پورے پاکستان دی مٹی پلیت کر کے رکھ چڑی انہوں نے، پر شیخ اگے بہ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے چاہیے نا پھڑ دے انہوں بھی بخا کتنے لکھے قرآن تے شخ، کہہ رہے اللہ نے فرمایا اُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ چلو بندہ کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ابھی تک ان کا کوئی رجوع کا بیان بھی آیا؟ بندہ کہتا ہے نا میں نے آیت غلط پڑھی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں آیا، اور اس کا مطلب بھی غلط لیا۔ ہمارے ایک پرانے لوگ ایک بات بتاتے تھے کہ گاؤں میں ایک بندہ ہوتا تھا جو اردو کی کتاب کھول کے نا قرآن پاک کی تفسیر پڑھتا تھا، اور وہ ایسے پڑھتا پڑھتا علامہ بن گیا قرآن پاک کی اردو کی کتابیں۔ اب وہ ایک تفسیر بیان کر رہا ہے، کہتا جی اللہ نے فرمایا انہو هو التواب الرحیم، جن نے میری نانا بنی اللہ انہوں تتے توے اتنے بٹھائے گا۔ اے دا ترجمہ کیتا انہیں، سمجھ رہے ہو بات میری؟ تے ریاض شاہ صاحب تے اس تتے توے والے تو بھی اگے ننگ گیا جن نے قرآن دی آیت ہی بدل چھڑی۔ تو قرآن میں مانوی تعریف کرنا، اب ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے مطلب بیان کر رہا ہے، ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے، جو مطلب بیان کرے اس کو دکھاؤ بھائی قرآن کوئی آج تو نہیں آ رہا، قرآن کوئی آج تو نہیں آ رہا جو تم پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن کو اللہ کے محبوب نے بھی بیان کیا، صحابہ نے بھی سنا، صحابہ کے شاگرد تابعین نے بھی سنا، تبع تابعین نے بھی سنا، اتباع تبع تابعین نے بھی سنا، پوری امت کے محدثین مفسرین نے بھی سنا، بیان بھی کیا۔ بتا جو مطلب تو نے بیان کیا ہے یہ کس صحابی نے بیان کیا ہے؟ جو مطلب تو بیان کر رہا ہے اس مطلب کو کس مفسر نے لکھا ہے؟ جو مطلب تو بیان کر رہا ہے اس کو کس تابعی نے لکھا ہے؟ بتاؤ ذرا۔ محض قرآن کی آیت اور قرآن کا نام سن کے پگھلا نہ کرو، اسے بتاؤ ترجمہ ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، بتا جو تو معنی بیان کر رہا ہے یہ معنی کس نے بیان کی ہے؟ اسی طرح ایک بندہ نماز جماعت سے الگ کر کے پڑھتا تھا، میں نے پوچھا جی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے حضرت صاحب قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز ذرا کلیا ہو کے پڑھیا کرو۔ وہ سن رہے ہو نا میری بات؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی دیکھو 10واں سپارے کا پہلا صفحہ، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز ذرا تنہا ہو کے پڑھا کرو۔ اب قرآن کی آیت بھی ٹھیک ہے اور ترجمہ بھی۔ میں نے اس سے پہلا سوال تو یہ کیا، میں نے کہا یہ جو تو معنی نکال رہا ہے تنہا کا یہ کس صحابی نے کیا ہے، کس ولی نے کیا ہے، کس محدث نے کیا ہے، کس مفسر، کسی عالم کا ہی ذکر کر دے۔ چپ کہا جی میں غلط کہہ رہا ہوں، میں کہا تیری اوقات کیا ہے؟
اب تو مطلب بتائے گا قرآن کے؟ پوری احادیث قرآن کی شرح میں آ چکی ہیں، مفسرین کی تفسیریں آ چکی ہیں، محدثین کی احادیث ہیں، بتانا کس نے لکھا ہے یہ مطلب جو تو نے نکالا ہے؟ اب اللہ کہہ رہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں تنہا کرے گی فحاشی سے، علیحدہ کرے گی برائی سے، علیحدہ کرے گی فحاشی سے، اور اس نے کیا کہا؟ نماز علیحدہ کرے گی جماعت سے۔ وہ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر تم نے ظاہری الفاظ لینے ہیں قرآن کے اور مرضی کے مطلب نکال، اگر ہر بندہ قرآن کے اپنے مطلب نکالنے کو لگ جائے تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو اسلام ایک مذاق بن کے رہ جائے گا۔ قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جاؤ پھر مان لو۔ آگے اللہ فرمائے وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا۔ جب شراب کی قطعی طور پہ حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو لوگ شراب پی کے نشے کی حالت میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب کوئی بندہ کہ جی اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو پھر تو سارے دی معافی ہوگی نا۔ اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اگر ہم یہاں لغوی اور معنی لے لیں اور اپنی مرضی کا معنی لے لیں، زکوٰۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میل نکالنا۔ کیا ہے؟ یعنی میل کچیل دور کرنا۔ یہ زکوٰۃ یہ مال کی میل ہوتی ہے، اس لیے تو سیدوں پہ حرام ہے کہ سید کی شان نہیں ہے کہ وہ قوم کی میل کھائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر بندہ اپنا ہی معنی لے لے، جی زکوٰۃ کا معنی ہے میل دور کرنا، تو صبح بندہ اٹھ کے صابن نہ منہ دھو لے، آنکھیں میں میل دور کرتی ہے، میری زکوٰۃ ہو گئی، میری زکوٰۃ۔ اب یہ ترجمہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، آیت بھی صحیح پڑھ رہا ہے، مگر معنی اپنا لے رہا ہے۔ بولو مطلب اپنا لے رہا ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے نا پھر یہ جو نے مطلب لیا یہ کس نے کہا ہے؟ کس صحابی نے کہا ہے؟ کس ولی نے کہا ہے؟ کس مفسر نے کہا ہے؟ پھر آگے میں نے کہا ہے، تیری کیا اوقات ہے بھائی؟ قرآن کا مطلب تیری مرضی پہ نہیں مانا جائے گا، قرآن کا مطلب نبی سلطان کی مرضی پہ مانا جائے گا۔ سمجھے میری بات؟ اب یہ جو جتنی بار اللہ نے نماز کا حکم دیا قرآن میں، لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ لفظ صلاۃ۔ کیا معنی استعمال ہوا ہے؟ کوئی بولو تے صحیح یار ذرا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ذرا توجہ نال جاگ کے۔ لفظ ہے صلاۃ، کیا معنی ہے؟ لفظ ہے صلاۃ۔ اب صلاۃ کے دو معنی ہیں، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے اور صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں صلاۃ کا معنی درود ہے۔ کیا معنی ہے؟ الصلاۃ والسلام، درود اور سلامتی وہاں پر۔ اچھا اب اللہ فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہن بندہ اٹھ کے آکھے جی صلی اللہ علیہ وسلم میری صلاۃ ہو گئی ہے، تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہے؟ بولو غلط کہہ رہے نا؟ اب یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، آیت بھی صحیح ہے، مگر مطلب غلط ہے۔ بولو مطلب غلط ہے۔ ہم اس سے پوچھیں گے جو صلاۃ کا معنی یہاں پہ اقیم الصلاۃ پہ تو لے رہا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ کس صحابی نے کہا ہے؟ کس ولی نے کہا ہے؟ کس مفسر نے کہا ہے؟ کس جید عالم نے کہا ہے؟ بتاؤ تو صحیح ذرا۔ او نہیں جی میری اپنی تحقیق ہے۔ میں نے کہا تیری تحقیق ردی کی ٹوکری پہ گئی۔ ہم اس تحقیق کو مانیں گے جو مصطفیٰ لے کے آئے ہیں، ہم اس تحقیق کو مانیں گے جو نبی کے صحابہ لے کے آئے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی میری بات؟ تو قرآن پڑھ کے مرضی اپنی نہ کرو، قرآن پڑھ کے مرضی مصطفیٰ کے چلو۔ قرآن تم حضور سے بہتر جان سکتے، ان پہ تو نازل ہوا ہے۔ تم قرآن صحابہ سے بہتر جان سکتے؟ بولو یار ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دو، اللہ کے بندو تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ چاروں پاسے لوگ اہل سنت لوٹ کے کھا رہے ہیں، رافضی اہل سنت میں داخل ہو چکے ہیں،
خارجی ناصب اہل سنت میں داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے لبادہ سنیوں کا اوڑا ہے، اندر سے پوری نمک لالی کر رہے ہیں ایران کی، اور تم ابھی بھی سوئے ہو، تمہارے منہ سے جملے بھی نہیں نکل رہے، تمہیں لوگ گمراہ کر کے تباہ کر کے 70% پیر تمہیں غرق کر گئے ہیں۔ سوچو ذرا، اب آنکھیں کھولو، کب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی پیر ہو، خواہ وہ میں کیوں نہ ہو، کوئی عالم ہو، جب وہ قرآن کا معنی کرے، جی یہ آیت ہے، یہ ترجمہ ہے، معنی یہ ہے، اگر تمہیں گڑبڑ لگے، بولو اگر تمہیں بھی بندہ کچھ نئی بات کر رہا ہے، کیونکہ آج کل کہتے ہیں نا کوئی نوی گل سنیے تو پھر مزہ آتا ہے۔ مرزا جی نے ٹکرا نواں ہے، سارے نو پی گیا ہے، وہ نویاں گلاں بڑیاں نے، نوی گل کرو حضرت صاحب، اے تو سنیاں سنائیاں نے جناب، کوئی نوی گل کرے کوئی بندہ تو انہوں اے نہیں پوچھنا لکھی کتھے وے، وہ تو کہے گا جی قرآن ہی ویکھو، میں تو قرآن کی گل کر رہا، میں تو حدیث کی گل کر رہا، انہوں کہنا ہے حدیث بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، ان دی شرح جڑی تو کیتی ہے اے وکھائے شرح کنے لکھی ہے، بولو بھی شرح بھئی مطلب ٹھیک ہے، ترجمہ ٹھیک، اے جڑی وچوں کر کے جڑا تو نقطہ کڑے ہے نا، اے کنے لکھے ہے، بولو بھی اے کنے لکھے ہے، پوچھیا کرو یار۔ شیعہ دے بچے نو چھیڑ کے ویکھو، تانوں گل نہیں کرن دے گا، وہ وہابیہ دے بچے نو چھیڑ کے ویکھ لو، ایک دی تانوں 10 سنائے گا، دیوبندیہ دے بچے نو چھیڑ کے ویکھ لو، گل نہیں کرن دے، تے جڑا بچہ ہے جا کے ٹھیک ہے بس سارا کچھ ٹھیک ہے، اللہ نو منو بس حضور نو، باقی سارا کچھ چھڈو، سمجھو اپنے ہی مال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ سنی قوالی شریف علماء دے نیڑے تے لگدے نہیں۔ بڑا مزہ آیا جی، کی ہویا؟ ترنم بڑا کمال دا سی مولوی صاحب دا، شعر و شاعری بڑی کمال دی سی، آواز بڑی کمال دی سی، وہ پویں شعر وچ کوئی شرک سنائے، بدعت سنائے، بس تسی ویکھ دو گویہ کیسا ہے، ترنم کیسی ہے۔ بھئی اگر آواز اور ترنم ٹھیک ہوئے تو پھر تو میں نا سارے اداکار فلم والے کمال نے، میں نا انہاں دی پیروی کرو، کیونکہ آوازاں انہاں دی بڑیاں نے، ترنم بڑے نے، تے جڑا مولوی چوکھا نچے سٹیج اتے، ساڈا کہ مولوی ہو انہوں پورا قلعہ چاہیے تقریر کرنے واسطے، اٹھ کے سٹیج تے ٹرنا شروع کر دیندا ہے، میں ہن نام نہیں لیندا، انہوں جوش ہے تے ٹرنا شروع کر دیندا ہے سٹیج تے جڑا بوچا نچے، اگر نچنا حق دی ہون دی علامت ہے تو پھر جڑے اداکار نے فلم والے انہاں نوں ویکھ لیا کرو۔ اگر ترنم اچھا ہوئے، شعر و شاعری اچھی ہوئے، اگر یہ حق تے ہون دی علامت ہے تو انہاں رافضیہ کو جنی آواز ہے انی ساڈے کول نہیں ہے۔ حق تے ہون دی ایک ہی علامت ہے کہ یا رب دا قرآن بیان کرو یا مصطفیٰ دی سچی زبان بیان کرو، جڑا اے بیان کرے گا وہ حق تے وے۔ سمجھ آئی میری بات؟ اور پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی آیا جس نے قرآن میں لفظی تحریف بھی کر دی، 150 روایات ہیں رافضیوں کی، سمجھ رہے ہو؟ پنجاب پارٹی جنہوں نے قرآن کی آیتیں بدلی، کسی ذاکر کے سامنے مجھے لے جاؤ اور میں اس کو دکھاؤں انہی کی کتابوں سے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، ہم تم پہ الزام لگائیں تو ہم غلط ہیں، ہمارے آگے غلط فہمی دور کر دو۔ یہ قرآن شرابیوں کی کتاب ہے، یہ قرآن زانیوں کی کتاب ہے، یہ آیت یوں نہیں تھی، یوں تھی، اگر یہ اسی قرآن پہ آ جائیں تو یہ سارا قرآن تو عظمت صحابہ سے بھرا ہوا ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ لہٰذا قرآن کا ہی انکار کر دیا۔ اب وہ لوگوں کو قرآن دکھا کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک بندہ سر پہ قرآن رکھ کے، میں کلپ سنا تھا، او جی مجھے قسم ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے 2 جہانوں کی لعنت پڑے، میں جھوٹ بولوں میں زہرا کا گستاخ، اگر میں جھوٹ بولوں میں مولا علی کا گستاخ، اگر میں جھوٹ بولوں تو یا اللہ مجھے جہنم میں پھینک۔ 8 9 12 13 قسمہ چک کے کہندا کہ حضرت فاطمہ دا قتل کیتا گیا ہے، پر میں قاتل دا نام نہیں دسنا۔ ایتھے ہوں دسو عوام کی کرے گی؟ عوام تے آکھے گی انہیں 12 قسمہ چکیاں نے، کوئی گل تے ہے نا وچ بھی بندہ پوچھے تو 12 قسمہ چکیاں نے تو کوئی قاتل دا نام تے دس مار، بھی بندہ کیڑا سی؟ نعوذ باللہ من ذالک، 12 قسمہ چک گیا تے 2 لفظاں دی گل نہیں دس سکیا، بس ہے قاتل پر نام دسنا
کیونکہ نام دسے گا تو پھر پورے ملک تے ہلچل مچ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائیو انہوں نے قرآن میں لفظی تحریف بھی کر دی، آیتیں بدل دی، مگر یہ ناکام رہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ پہ بھونکے، قرآن میں تعریف کرے، زیادتی کرے، اور جو لفظی تعریف کرے اور صحابہ پہ بھونکے تعریفیں کر کے، یہ کائنات کا بدترین کافر ہے. اس سے بڑا کافر کائنات میں ہو سکتا نہیں ہے. نمبر 2، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے والمکذب بقدر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی ہی تکذیب کر دے. سمجھ رہے میری بات؟ تقدیر کی ہی تکذیب کر دے. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ میں نے ابھی آپ کے آنے سے پہلے قرآن پاک کھولا تھا. آج آ کہتے ہیں جی کر سب کچھ ہو گیا، ہمیں کسی نے کوئی بندش کر دی ہے، کچھ کر دیا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے اس گالوے چائے پہ نے، اللہ کی قسم کسی کی جرت نہیں کچھ کر دے تم پہ. وہ کیسے؟ یہ قرآن سنو ذرا. قرآن سن کے تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے نا، میرا خیال ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائیں. بولو بھی نعمتوں کا مزہ. رحمتن، یہاں اگرچہ لفظ رحمت استعمال ہوا مگر اس سے مراد نعمت ہی ہے. تمام مفسرین نے یہی معنی کیا ہے. اور اس کائنات کی سب سے بڑی رحمت ہے ذات مصطفیٰ. ثم نزعناها من، اور پھر اگر وہ نعمت ہم اس سے واپس لے لیں. اور بھائی کھانے کو روٹی مل رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے. پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں، بولو اللہ کی. ٹور ٹپا ذمہ دارا، یہ ساری رب دیاں رحمتاں نے نا، نعمتاں نے. اللہ کہتا اگر نعمت میں واپس لے لاں، ثم نزعناها منہ، اس سے واپس لے لوں. اس سے پہلا مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ لینے والا بھی اللہ ہے اور دینے والا بھی. یہ اللہ خود فرمایا میں واپس بھی لے سکتا ہوں بھائی، یہ بیک گیئر بھی لگ سکتا ہے. اے نہیں کہ ہوں تڑے کو شیواں یہ تو ہمیشہ ہی رہنی نے، میں واپس لے سکتا ہوں اور لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا. اچھا، انہو لیئوس کفور، یہ لیئوس مبالغہ کا صیغہ ہے. پھر یہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور بڑے عجیب عجیب جملے. او پتہ نہیں جناب کیڑی غلطی ہوگی ساڈے کولو. او جناب اللہ نو میرے ہی پتر لبے سی مارن واسطے، اللہ نو میرے ہی گھر لبے سی مصیبتاں واسطے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. یہ جملہ کہنا پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ شکوہ کر رہا ہے تم سے انسانوں، اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ میں دیتا ہوں اور میں تھوڑا واپس بھی لے لوں، اور تم مجھ پہ بھی شکوے شروع کر دیتے ہو، مجھ پہ تانے کستے ہو، مجھ پہ جملے بولتے ہو. اچھا جی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. اللہ فرماتے ہیں اگر میں مصیبتوں کے بعد پھر نعمت دے دوں تو پھر کہتا ہے ساری مصیبتیں میرے تو دور. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر یہ خوش بھی بڑا ہوتا ہے اور فخر، تکبر، شوخی، اکڑ، شوخی. اور جی اسی دے پیو دادے تو میرا، اسی تے کدی غربت دا منہ ہی نہیں ویکھیا، سانو تے پتہ ہی نہیں غربت ہوندی کی ہے. اور سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے نعمت دواں تے ٹھیک، دے کے لے لا تا بھی میرے تے تانے کس دے ہو، جے لے کے پھر دے دا تے پھر تاڑے پیر زمین تے لگ دے نہیں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ، الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا. نعمت چھن گئی تب بھی صبر، چھننے کے بعد مل گئی تب بھی صبر. اور سمجھ رہے ہو میری بات؟ صبروا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی وہ طبقہ ہے جن کو میں مغفرت بھی دوں گا اور بہت بڑا اجر جنت کی صورت میں دوں گا. تو لینے دینے والا کون ہے؟ اب میرے پاس آگے جی کر سا وظیفہ دو، کوئی بڑا کاروبار ٹھپیا ہے. ایک وہ سیٹی آسن دی بی بی ہے، وہ میرے کو پچھلے کپڑے ویچن آئی سی، انہیں کو مینوں 20 کالا کر چھڑیاں نے.
وہ نہ پردہ کر دی نہ کوئی نماز پڑھ دی. میں ایک مثال دے رہا ہوں, بڑی ایسے ہیں, بڑے لوگ ایسے ہیں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو, سب ٹائم نہیں ملتا, بس وظیفہ دے چھڑو. میں نے کہا پھر آپ پر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سب سے بڑا دشمن اپنا خود ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے آگے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے, بڑی تنگ دستی آ گئی ہے. آپ نے فرمایا گھر کے دروازے پہ پردہ لگا لے. بولو یار, گھر کے دروازے پہ وہ پردہ لگایا تو بڑی دیر بعد بڑا کمال ہو گیا, اب تو روزی کھل گئی جناب, برکت آ گئی. پر مجھے سمجھ نہیں آئی کوئی بات, یہ پردے کا کیا مسئلہ تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک بے نمازی گزرا تھا جس نے تیرے گھر میں نظر ڈالی تھی, اس کی نظر کی اتنی نحوست تھی تیرے گھر سے ساری برکت اٹھ گئی تھی. تو جس گھر میں ساری بے نمازی ہو, تم سوچو وہاں پہ برکت کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے ایک کماتا تھا اور 10 بیٹھ کے کھاتے تھے, آج 10 کما رہے ہیں مگر پوری پھر بھی بڑھتی. جن کی کوٹھی ہے نا بڑی بڑی, ان کی جیب سے بھی 20 روپے 50 روپے 100 روپے نکل رہے مسجد کے لیے, کیونکہ پوری نہیں پہنتی نا, برکت اٹھ گئی ہے. بخل کنجوسی رگ رگ میں آ گئے. تو میرے عزیزو, اللہ سے ڈرو. اللہ کی قسم مجھے ان جملوں میں کفر کی بدبو آتی ہے جب تم کہتے ہو کسی نے کچھ کر دیا. تم عرشوں پہ خدا کو راضی کرو, فرشوں پہ مصطفیٰ کو راضی کرو. کسی کی اوقات کیا ہے جو تمہارا ایک لقمہ بھی چھین لے؟ اور اللہ چاہے کہ تیرے پاس رزق رہے تو ہے کسی کی ضرورت تو چھین لے. وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین. اللہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, ہوتا وہ یہ جو تمہارا رب چاہتا ہے. بولو جو تمہارا. اور یار تھوڑا سا اپنا ایمان پکا کرو, مضبوط ہو, وہ پکے ہو جاؤ کہ ہندا ہو یہ جو رب چاہتا ہے. بولو بھی جو رب چاہتا ہے. ہاں ہاں ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے بھی چند باتیں ایسی بتائی ہیں, اگر تم کر لو تو اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول کے رکھ دے گا. اب وہ بات سنو ذرا, او تسی کرنا کوئی نہیں, چلو میں پھر بھی بیان کر چھڑنا وا, پر تسی کرنا کوئی نہیں. اللہ اکبر, یہ بھی قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے کہ تم گناہ کو چھوڑ دو. ہونی نا سبحان اللہ نکلی, بڑا اوکھا کام ہے گناہ کو چھڑنا. کاری صاحب ہے گل نہ کرے, ایک بندہ سی وہ 5 دیگا لواندا سی 11ویں دے پیر غوث اعظم دے نام دے رحمت اللہ تعالی علیہ, تے نماز ایک بھی نہیں پڑھتا سی, ایڈی ایڈی انہیں مچھا رکھیا. میں کہا چودھری جی اگر یہ 5 نمازیں نہ پڑھیا تے 5 دیگا نہیں کام آنیا. کہنا قاری صاحب یہ مسئلے نہ کریا کرو, بڑے عجیب عجیب مسئلے شروع کر لیں تسی. اللہ کہتا ہے گناہ کو چھوڑ دو, نیکی کی طرف آ جاؤ, زنا کو چھوڑ دو, نکاح کی طرف آ جاؤ, نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جاؤ, گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاؤ, جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کی طرف آ جاؤ, انگریز خبیث کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی حدیث کی طرف آ جاؤ, سب کو چھوڑ دو, برائیوں کو اچھائیوں کی طرف آ جاؤ, بدعت کو چھوڑ کر سنت کی طرف آ جاؤ, حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاؤ, ناجائز کو چھوڑ کر جائز کی طرف آ جاؤ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. گناہ کو چھوڑنا تیرا کام ہے, تیری ہر مشکل سے آسانی کے راستے نکالنا میرا کام ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم سے جو بندہ ایماندار وعدہ کرے, تو کیا کہتا ہے یار بندہ بڑا چنگا ہے, زبان تو نسدا نہیں تے اے تے اللہ دی زبان ہے, اے تے اللہ دا وعدہ ہے کہ تو گناہ چھڑ تے اگے نہیں کیا. اللہ فرماندا ہے میں تینوں سرپرائز کر داں گا, حیران کر داں گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تینوں اوتھوں داں گا جتھوں تیرا گمان بھی نہیں ہوئے گا. پر یہ کام ہونا نہیں نا ساڑھے کولوں, ہے بڑا آسان ہے پر کرنا کوئی نہیں کسی نے. وظیفے منگاں گے, ایک لاتے کھلو کے لا حول ولا قوت پڑھاں گے, پر گناہ چھڑنا نہیں ہے. اصل گناہ چھڑو گے تے کام بنے گا, نہیں تے بس لگے رہو گے. روزی اللہ پھر بھی دے رہے, آخر اللہ نے پیدا کیتا وما من دابۃ فی الارض, پر اللہ کہتا پھر میں تنوں ذلیل کر کے داں گا. تے اج ذلت ویکھنی پی رہی کہ نہیں ویکھنی پی رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ میں نے 6 لوگ بیان کرنے تھے, 2 ہو گئے ہیں,
باقی قسط انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے بات شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے، قرآن و حدیث والا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔